کہ خون کے آنسو رونا یہ ایک غیر معروف، اس سے پہلے مشیت کا تعلق یہ غریب ہے، نامعروف الاستعمال ہے، اس وجہ سے یہاں مفعول کو ذکر کر دیا گیا۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ، اور رہا شاعر کا یہ قول، وَلَمْ يُبْقِ مِنِّي الشَّوْقُ غَيْرَ تَفَكُّرِي فَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَبْكِي بَكَيْتُ تَفَكُّرًا۔ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہاں پر مفعول کو کیوں ذکر کیا گیا؟ اس شعر کا معنی کیا ہوگا کہ میرے شوق نے سوائے میرے تفکر کے کچھ باقی نہ رکھا۔ میرے شوق نے سوائے میرے تفکر کے کچھ میرے لیے باقی نہ رکھا۔ فَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَبْكِي، تو اگر میں رونا چاہوں، بَكَيْتُ تَفَكُّرًا، تو میں فکر کے آنسو بہاؤں گا، فکر کا رونا روں گا۔ یہاں پر مفعول کو ذکر کر دیا گیا اس وجہ سے کہ آگے یہاں جو بیان آ رہا ہے وہاں رونے سے کچھ اور رونا مراد ہے، اور یہاں مفعول سے حقیقی رونا مراد، یعنی میں حقیقت میں اگر رونا چاہوں تو یہاں بکائے حقیقی مراد ہے، جبکہ آگے جو بقیت و تفکرن ہے وہاں پر فکر کا رونا مراد ہے۔ اس لیے یہ اس بات سے ہے ہی نہیں کہ ابہام کے بعد بیان ہو، کیونکہ جو مفعول یہاں پر مذکور ہے اس سے کوئی اور معنی مراد ہے، اور آگے جو بیان آ رہا ہے اس سے کوئی اور معنی مراد ہے، اس لیے یہ اس بات سے ہے ہی۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ، اور رہا شاعر کا یہ قول، وَلَمْ يُبْقِ مِنِّي الشَّوْقُ غَيْرَ تَفَكُّرِي، یعنی میرے شوق نے سوائے میرے تفکر کے میرے لیے کچھ باقی نہ رکھا۔ تو اگر میں رونا چاہوں تو کس کا رونا روں گا؟ تفکر کا رونا روں گا۔ فَلَيْسَ مِنْهُ، تو اس بات سے ہے ہی نہیں، لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَوَّلِ الْبُكَاءُ الْحَقِيقِي، اس لیے کہ اول سے مراد بکائے حقیقی، تو ایذاء بعد الابہام ہوا ہی نہیں، کیونکہ پہلے رونے سے کچھ اور رونا مراد ہے اور بعد میں جو رونے کا ذکر کیا ہے اس سے کوئی اور رونا مراد لیا ہے۔ وَإِمَّا لِدَفْعِ تَوَهُّمِ إِرَادَةِ غَيْرِ الْمُرَادِ ابْتِدَاءً، یا مفعول کو حذف اس وجہ سے کیا گیا، اس کا اسی پہلے بیان بعد الابہام، یعنی مفعول کے حذف کرنے کی ایک وجہ تو وہ ہے بیان بعد الابہام، اور دوسری وجہ یہ کہ اما لدفع توہم ارادت غیر المراد ابتداء، یعنی جو مراد نہیں ہے اس کے مراد لیے جانے کا توہم ہوتا، کہ جو ہماری مراد نہیں ہے کہیں سامع اسے نہ مراد لے، اس لیے ابتداء ہی اس توہم کو دفع کر دیا جاتا ہے، اور ایسے توہم کو دفع کرنے کے لیے
مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے کہ اگر مفعول ذکر کیا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ متکلم کی جو مراد ہے سامع کوئی اور معنی سمجھ لے مراد ذکر کرنے سے پہلے، اس لیے اس توہم کو دفع کرنے کے لیے مفعول کو حذف کر دیا گیا۔ اس کی مثال کا قولی، جیسے کہ شاعر کا قول، وَكَمْ ذُو التَّعَنِّي مِن تَعَامُلِ حَادِثٍ وَثَوْرَةَ أَيَّامٍ حَزَزْنَا إِلَى الْعَزْمِ۔ تحامل یہ عدل کی ضد ہے، اور عدل کی ضد کیا ہوتی ہے؟ ظلم۔ اور حادث اے جدید، وثورت ایام، ثورہ الشدت، ثورت ایام اے شدت ایام، حززنا الی العزم، حز یحز حزن کا معنی آتا ہے کاٹنا، اور عزم کا معنی ہڈی، یعنی تو نے مجھ سے کتنے نئے مظالم کو دفع کیا، تو نے مجھ سے کتنے نئے مظالم کو دفع کیا، اور ان ایام کی شدت کو اور زمانے کی شدت کو جس نے ہڈی تک کاٹ ڈالا، جس شدت نے ہڈی تک کاٹ ڈالا، یعنی تو نے کتنے نئے مظالم کو مجھ سے دور کیا، اور کتنے گردش زمانہ کو تو نے دور کیا، زمانے کی شدت کو تم نے دور کیا، جس نے میرے جسم کو کاٹ کر کے رکھ دیا، اور کہاں تک کاٹا ہے؟ ہڈی تک کاٹ ڈالا۔ یہاں پہ محلی استشہاد ہے حززنا، اس کا مفعول ہے اللہ، کیا مفعول اس کا؟ اللہ، یعنی زمانے کی شدت، ان زمانوں کی شدت، ان دنوں کی شدت جنہوں نے گوشت کو ہڈی تک کاٹ ڈالا۔ اب یہاں پر اگر حززنا کا مفعول یعنی اللحم کو ذکر کیا جاتا تو الی العزم کو ذکر کرنے سے پہلے سامع یہ سمجھ سکتا تھا کہ بس گوشت ہی کٹا ہے اور ہڈی تک وہ نہیں کٹا، لیکن جب اللحم کو حذف کر دیا گیا اور شاعر نے الی العزم کہا تو اب یہ معلوم ہوا کہ زمانے کی شدت نے جو کاٹا ہے تو کہاں تک کاٹا ہے؟ ہڈی تک کاٹا۔ اذ لو ذکر اللحم، اس لیے کہ اگر لحم کا ذکر ہوتا لربما توہما قبل ذکر ما بعدہ، تو اس کے ما بعد کو ذکر کرنے سے پہلے یہ وہم ہوتا کہ کاٹنا لم ینتہی الی العزم، ہڈی تک نہیں پہنچا، اور جب اللحم کو حذف کر کے حززنا کے بعد سیدھے الی العزم کہا تو اب فوراً ہی یہ بات ظاہر ہو گئی کہ گردش زمانہ نے جو کاٹا ہے تو کہاں تک کاٹا؟ ہڈی تک کاٹ ڈالا۔
وَإِمَّا لِأَنَّهُ أُرِيدَ ذِكْرُهُ ثَانِيًا عَلَى وَجْهٍ يَتَضَمَّنُ إِيقَاعَ الْفِعْلِ عَلَى صَرِيحِ لَفْظِهِ، اور یا اس وجہ سے حذف کر دیا جاتا مفعول کو کہ دوبارہ اسے ذکر اس طور پر کیا جائے کہ وہ اس بات کو متضمن ہو کہ فعل کا وقوع صراحتاً لفظ مفعول پر ہوا ہے، اسے اس وجہ سے حذف کیا گیا کہ اسے دوبارہ اس طور پر ذکر کیا جائے کہ جو اس بات کو متضمن ہو کہ فعل کا وقوع صراحتاً لفظ مفعول پر ہوا ہے، یعنی اس کی ضمیر پر اس کا وقوع نہیں ہوا بلکہ صراحتاً فعل کا وقوع لفظ مفعول پر ہوا۔ وَإِمَّا لِأَنَّهُ أُرِيدَ ذِكْرُهُ ثَانِيًا، اور یا کہ اس وجہ سے حذف کیا گیا کہ دوبارہ اسے اس طور پر ذکر کیا جائے کہ وہ صراحتاً لفظ مفعول پر ایقاع فعل کو متضمن، صراحتاً لفظ مفعول پر ایقاع فعل کو متضمن، اظہاراً لکمال العنایت بوقوعہ بہ، اس بات پر کو ظاہر کرنے کے لیے کہ لفظ مفعول پر فعل کا جو وقوع ہے اس پر پوری توجہ ہے، اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ لفظ مفعول پر جو فعل کا وقوع ہے اس پر پوری توجہ کا قول ہی، جیسے کہ شاعر کا یہ قول قد طلبنا فلم نجد لکا فی السودد والمجد والمکارم مثلا، قد طلبنا یعنی ہم نے طلب کیا، تلاش کیا، تو ہمیں سرداری میں، مجد و شرافت اور خوبیوں میں تمہارا کوئی مثل ہمیں نہیں ملا، ہم نے طلب کیا، ہم نے تلاش کیا تو سرداری، مجد و شرافت اور خوبیوں میں، محاسن و کمالات میں تیرا کوئی مثل ہمیں نہیں ملا۔ تو یہاں پر محل استشہاد ہے قد طلبنا، یعنی ہم نے طلب کیا۔ اب کیا طلب کیا؟ مفعول یہاں پر حذف کر دیا گیا، کیونکہ یہاں پر اگر مفعول کو لایا جاتا تب یہ ہوتا کہ قد طلبنا مثلاً، یعنی ہم نے تمہارا مثل طلب کیا، کس چیز میں؟ سیادت میں، مجد و شرافت میں اور خوبیوں میں، محاسن و کمالات۔ تو اگر یہاں پر مثلاً کو پہلے لایا جاتا، اسے ذکر کر دیا جاتا تو آگے اس مفعول کا صراحتاً ذکر نہیں آتا بلکہ اس کی طرف ضمیر لوٹانی پڑتی، ضمیر لانی پڑتی نا۔ اگر مثلاً کو پہلے ذکر کر دیا جاتا تو دوبارہ مثلاً آتا، اس کی جگہ پر کیا لانا پڑتا؟ ضمیر۔ تب یہ ہوتا کہ قد طلبنا فلم نجدہ، قد طلبنا مثلاً فلم نجدہ،
یعنی ہم نے تمہارا مثل طلب کیا تو وہ ہمیں نہیں ملا. تو اگر مثلاً کو پہلے ذکر کر دیا جاتا تو عدم وجدان کا وقوع خود مثلاً پر نہیں ہوتا بلکہ مثلاً کی ضمیر پر ہوتا. سمجھ بات آ رہی ہے؟ قد طلبنا کا مفعول اگر ذکر کر دیا جاتا پہلے مثلاً تو دوبارہ مثلاً آتا نہیں، اس کی جگہ پر کیا لاتے؟ ضمیر. تو اب اصل عبارت اس طرح ہوتی کہ قد طلبنا مثلاً فلم نجد ہو، تو عدم وجدان کا وقوع صراحتاً لفظ مفعول پر نہیں ہوتا بلکہ اس کی ضمیر پر ہوتا. جبکہ یہاں پر اس بات پر پوری توجہ مرکوز ہے کہ عدم وجدان کا وقوع خود مثل پر ہوا. ساری توجہ کس بات پر ہے؟ کہ عدم وجدان کا وقوع کس پر ہے؟ خود مثل پر ہے. تو اب یہاں مفعول کو اس وجہ سے حذف کر دیا گیا کہ یہاں پر مقصود یہ ہے، یہ بتانا ہے کہ فعل کا وقوع صراحتاً لفظ مفعول پر ہوا ہے، اور اس بات پر پوری توجہ کا اظہار مقصود ہے کہ فعل خود لفظ مفعول پر واقع ہوا ہے، اس کی ضمیر پر نہیں. یہ بات آئی سمجھ میں؟ وَإِمَّا لِأَنَّهُ أُرِيدَ ذِكْرُهُ ثَانِيًا، اور یا اس وجہ سے اسے حذف کر دیا جاتا ہے کہ دوبارہ اس کا ذکر اس طور پر کیا جائے، اس کا ذکر اس طور پر مقصود ہو کہ وہ صراحتاً لفظ مفعول پر ایقاع فعل کو متضمن ہو، اظہاراً لکمال العنایت بوقوعہ علیہ. اس لفظ مفعول پر وقوع فعل پر وہ پوری توجہ کو ظاہر کرنے کے کا قولی، جیسے کہ شاعر کا یہ قول قد طلبنا فلم نجد لگا فی السؤدد والمجد والمکارم مثلا، یعنی ہم نے طلب کیا، تلاش کیا تو سیادت، مجد و شرافت اور محاسن و کمالات میں تمہارا کوئی مثل ہمیں نہیں ملا. وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ السَّبَبُ تَرْكَ مُوَاجَهَةِ الْمَمْدُوحِ بِطَلَبِ مِثْلٍ لَهُ، اور یہاں مفعول کے حذف کرنے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ متکلم ممدوح کا سامنا اس بات سے نہیں کرنا چاہتا ہے کہ اس کا وہ کوئی مثل ڈھونڈ رہا. متکلم ممدوح کا سامنا اس طور سے نہیں کرنا چاہتا کہ میں آپ کا مثل ڈھونڈ رہا ہوں. اس میں ممدوح کی وہ تعریف نہیں ہے جو پہلی صورت میں تعریف، کیونکہ اگر کوئی کسی سے کہے کہ آپ کے اندر جو خوبیاں ہیں میں ان خوبیوں میں آپ کا کوئی ثانی ڈھونڈ رہا ہوں، آپ جیسا کوئی ڈھونڈ رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ آپ اپنی خوبیوں میں منفرد نہیں ہیں بلکہ آپ کا کوئی مثل اور ثانی ہو سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ ابھی نہ ثانی ڈھونڈ رہا ہے. اور اگر اس کے ذہن میں پہلے سے یہ بات ہو کہ ممدوح میرا
اپنے محاسن میں منفرد ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے، تو مثل کیوں ڈھونڈے گا؟ وقت اپنا کیوں ضائع کرے گا؟ سمجھ بات آ رہی ہے؟ اور جب کوئی مثل اس کا نہیں رہے گا، ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میرے ممدوح کا کوئی مثل نہیں، ان محاسن و کمالات میں میرے ممدوح کا کوئی شریک نہیں، تو وہ مثل ڈھونڈے گا ہی نہیں، بلکہ وہ برجستہ برملا یہ اعلان کرے گا کہ میرا ممدوح، میرا محبوب بے مثل ہے، بے مثل اور بے نظیر۔ کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ یہی وجہ ہے کہ امام بوصیری نے فرمایا منزہ عن شریک فی محاسنہ، منزہ عن شریک فی محاسنہ، اور دوسرا مصرع فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محاسن میں ہر شریک سے منزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محاسن میں ہر شریک سے منزہ، تو حسن کا جوہر آپ کی ذات میں غیر منقسم، جوہر حسن آپ کی ذات میں غیر منقسم ہے، تو ساتھ ہی ساتھ جزو لا یتجزا کا اس بات بھی کر دیا نا کہ جوہر حسن کیا ہے؟ غیر منقسم۔ سمجھ گئے؟ اور جب غیر منقسم ہے تو اب محاسن میں حضور کو وحدت حاصل، اپنے محاسن و کمالات میں حضور کو وحدت حاصل، یعنی باوجود اس کے کہ حضور کے محاسن و کمالات بے شمار، لیکن اس کثرت کے باوجود حضور کو ان محاسن میں وحدت حاصل۔ محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا۔ تو کبھی غور کرتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ اعلیٰ حضرت کے اشعار؟ کبھی غور نہیں کیا، سوچا نہیں کہ اس میں کیا معنویت ہے اور کیا اس میں اسرار و رموز ہیں، کبھی غور نہیں کیا۔ تو دیکھو کہاں سے تعلق ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ کسی کا مثل کب ڈھونڈا جائے گا؟ جبکہ یہ بات ذہن میں ہو کہ کوئی ثانی ہو سکتا ہے محاسن و کمالات، اور جب ذہن میں پہلے سے یہ بات بیٹھی ہوئی ہو کہ محاسن و کمالات میں کوئی مثل نہیں، تو آدمی کیوں مثل طلب کرے گا، کیوں ڈھونڈے گا اسے؟ سمجھ گئے؟ تو اب اگر شاعر یہ کہتا کہ ہم نے سیادت میں، مجد و شرافت میں، محاسن و کمالات میں تیرا مثل تلاش کیا، ڈھونڈا، تو آخر کیوں ڈھونڈا؟ کہ اس کے ذہن میں نا کہ کوئی مثل ہو سکتا ہے تبھی تو ڈھونڈا، ورنہ اگر ذہن میں یہ ہوتا کہ کوئی مثل نہیں ہے تو کیوں ڈھونڈتا؟
تو اس وجہ سے بھی مفعول کو یہاں پر حذف کیا گیا ہے کہ وہ ممدوح کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہے کہ اس کا کوئی مثل ہے. سمجھ گئے؟ وہ جو شعر آ رہا ہے فرمایا سدرا والے چمنے جہاں کا ہاں سبھی میں نے چھان ڈالے. ہاں تو اب یہاں پہ پھر تو یہاں سدرا والے انہوں نے ان کے یہاں یہ بات نہیں تھی ثابت. جبریل امین کو یہ جو کہا ہے کہ سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پائے. ہاں تو یہ جو کہنا ہے وہ اسی پہ ہے نا کہ میں ڈھونڈ رہا تھا کہ کوئی مماثل ملے. وہ اس وجہ سے کہ وہاں جبریل امین کے سامنے اطاعت رسول و مقدم تھی، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل تم نے مشارق و مغارب کو دیکھا، ساری کائنات کو تم نے دیکھا، یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ جیسا بھی کہیں دیکھا؟ تو اس پر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لقد قلبت مشارق الارض و مغاربها لیکن ما وجدت افضل منک یا رسول اللہ. تو وہاں چونکہ حضور نے جبریل امین سے پوچھا تھا تو وہاں اطاعت رسول مقدم تھی، اس لیے جبریل امین نے وہ کہا اور اعلیٰ حضرت نے اسی کی ترجمانی کی. سمجھ گئے؟ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ السَّبَبُ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مفعول کے حذف کا سبب یہ ہو کہ ممدوح کا سامنا اس طور سے وہ نہیں کرنا چاہتا ہے کہ اس کے مثل کو وہ طلب کرے، اس کے مثل کو وہ طلب کرے. وَإِمَّا لِلتَّعْمِيمِ مَعَ الِاخْتِصَارِ، اور یا مفعول کو حذف کر دیا جاتا ہے اختصار کے ساتھ تعمیم کے لیے، یعنی تعمیم کا افادہ مقصود ہوتا ہے، یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہاں فعل بالکل عام ہے ہر ایک کو، اس لیے مفعول کو ترک کر دیا. اگر مفعول ذکر کر دیا جاتا تو فعل کا وقوع خاص اسی پر ہوتا، اور مفعول کو حذف کر دیا گیا تاکہ تعمیم ہو جائے، یعنی فعل بالکل سب کو عام ہو جائے. جیسے آپ کہیں قد کان من کا ما یولم، تو یہاں یولموں کا مفعول ذکر نہیں کیا گیا. مقصود یہ ہے کہ فعل ایلام کو عام کرنا ہے سب کو، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سے ایسی بات سرزد ہوئی جو سب کے لیے اذیت ناک، تم سے ایسی بات سرزد ہوئی ہے ما یولم کل احد، جو سب کے لیے کیا ہے؟ اذیت ناک ہے، سب کو اس سے تکلیف پہنچ رہی ہے. تو مفعول کو یہاں پر حذف کر دیا گیا تاکہ ہر ایک کو یہ فعل اعلام عام ہو جائے. قد کان من کا ما یولم، تم سے ایسی بات واقع ہوئی جو ہر ایک کو تکلیف پہنچا رہی ہے، کل احد. اور دوسری مثال پیش کی ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ دار السلام کی دعوت دیتا ہے، اس کی طرف بلاتا ہے. تو یہ دعوت کسی ایک کو کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دار السلام کی دعوت دیتا ہے. تو پہلے میں فعل کی تعمیم ہے مبالغتاً، اور دوسرے میں جو تعمیم ہے وہ تحقیقاً، یعنی آیت کریمہ میں تحقیقاً تعمیم.
باقی قد کان من کا ما یلم اس میں جو تعمیم ہے وہ مبالغت ہے. وَإِمَّا لِمُجَرَّدِ الاختصار عند قیام قرینۃ اور یہ مفعول کو حذف کر دیا گیا محض اختصار کے لیے جبکہ اس پر کوئی قرینہ قائم ہے. جیسے اصغیت الیک تو اصل میں ہے اصغیت الیک اذنی وعلیہ اور اسی پر یہ بھی معمول ہے رب ارنی انظر الیک اے ذات. تو یہاں محض اختصار کے لیے حذف کر دیا گیا. وَإِمَّا لِرِعَایَتِ الْفَاصِلَةِ اور یا رعایت فاصلہ کے لیے مفعول کو حذف کر دیا گیا. رعایت فاصلہ کا معنی ہوتا ہے سجا بندی، لیکن قرآن کریم میں سجا کا لفظ نہیں استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم کے لیے جب بھی آئے گا تو یہ لفظ آئے گا کیا؟ رعایت فاصلہ. سجا کا لفظ قرآن کریم کے حق میں استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ اس میں بے ادبی کا شائبہ. کیونکہ سجا کہتے ہیں حدیر الحمام کو، یعنی کبوتری کی آواز. کبوتر کی آواز کو کیا کہا جاتا ہے؟ سجا. جیسے اس سے پہلے آپ نے پڑھا حمامتا جرعا حومت الجندل اسجعی، پڑھا ہے نا؟ اس موقع پر یاد آنا چاہیے نا اس کو، لیکن یاد نہیں آیا آپ لوگوں کو. تو سجا یہ کبوتر کی آواز کو کہتے ہیں. کبوتر جیسے بولتا، کیسے بولتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ گٹر گوں. کیا کہتا ہے؟ گٹر گوں بولتا ہے نا. تو قرآن کریم کے حق میں یہ لفظ نہیں استعمال کیا جاتا کہ اس میں بے ادبی کا شائبہ ہے. کیا آتا ہے؟ رعایت فاصلہ. جیسے ما ودعک ربک وما قلی، تو قلی کا مفعول یہاں پر نہیں لایا گیا، اصل میں ہے وما قلی کا، اور مفعول کو حذف کیا گیا ہے کس وجہ سے؟ رعایت فاصلہ کی وجہ سے. وَإِمَّا لِاسْتِحْجَانِ ذِکْرِهِ اور یا مفعول کو اس وجہ سے حذف کر دیا گیا کہ اس کا ذکر کرنا مناسب نہ، اس کا ذکر قبیح ہی سمجھا جائے. کا قول عائشہ رضی اللہ تعالی ما رأیت منہ ولا رأى منی. جیسے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نہ تو میں نے ان سے دیکھا نہ انہوں نے مجھ سے دیکھا. مراد یہاں پر شرمگاہ ہے. تو اب اسے ذکر یہاں پہ ام المؤمنین نے نہیں کیا، جبکہ زوجین میں یہ بات بہت ہی شاذ و نادر ہے کہ زوجین میں کوئی دوسرے کی شرمگاہ نہ دیکھے. وہاں پردہ نہیں ہے. ہنہ لباس لکم وانتم لباس لکم. وہاں زوجین ہی میں ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو، اس لیے ان میں پردہ تو نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ام المؤمنین کیا فرماتی ہیں کہ ما رأیت منہ ولا رأى منی. تو یہاں مفعول کو حذف کر دیا گیا اس وجہ سے کہ مفعول کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے. وَإِمَّا لِاسْتِحْجَانِ ذِکْرِهِ اور یا اس وجہ سے کہ اس کا ذکر یعنی مفعول کا ذکر یہ کیا تصور کیا جائے؟ قبیح تصور کیا جائے.
جیسے کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ما رأیت منہ ولا رأى منی ای العورہ، یعنی شرمگاہ، وَإِمَّا لِنُقْطَةٍ أُخْرَى، اور یا کسی اور نقطے کے پیش نظر مفعول کو حذف کر دیا گیا، اور بہت سارے نکات وہاں پر ہو سکتے ہیں، جیسے مفعول کا ذکر نہیں کیا اس وجہ سے کہ اگر کہیں انکار کرنے کی ضرورت پڑے تو آدمی انکار کر سکے، انکار کرنے کی اگر ضرورت پڑے تو آدمی انکار کر جائے، یا یہ ہے کہ وہاں پر وقت نہیں ہے، یا مفعول کا ذکر بالکل ظاہر ہے، بہت ساری وجہیں اس کی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ساری گفتگو تھی کس سے متعلق؟ حذف مفعول سے متعلق یہ گفتگو تھی۔ اب یہاں سے تقدیم مفعول کی بات شروع ہو رہی ہے، یعنی مفعول کو فعل پر کبھی کبھی مقدم کر دیا جاتا ہے، اس کے کیا وجوہ اسباب ہیں؟